السلام علیکم۔ جو لوگ اپناپن کہنے کو تو اپنے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ہیرا پھیری کرتے ہیں یا پھر ہمارے منہ پہ کچھ اور ہوتے ہیں اور پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں، یا پھر ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں، یا پھر ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں، اور اتفاق سے وہ ہم سے ہوتے بھی عمر میں بڑے ہیں کہ ہم انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ بھئی کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں نہیں کہا جا سکتا کہ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو، کہہ بھی دیتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ کہہ دیا شاید ہی اگلی بار ٹھیک ہو جائے، لیکن اگر جو صحیح نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سبھی کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے۔ انسان کی جو ویلیو ہوتی ہے، وہ اس کی جو ویلیو ہم ایک اوپر رکھتے ہیں، اس کو ہم سے ایک دم سے نیچے گر جاتا ہے ہماری نظروں میں۔ پھر وہ چاہے ہمارے سامنے کتنا ہی خوبصورت بن کے پیش ہو، ایسا لگتا ہے شاید ہمیں پھر دھوکہ دے دے گا، یا پھر یہ ہم سے جھوٹ بول رہا ہے، یا پھر ہم سے دغا نہ کر لے، مطلب یہ پھر ہمیں ہیرا پھیری کی باتوں میں نہ الجھا دے۔ لوگ باگ یہ نہیں سوچتے جب کسی کا ٹرسٹ توڑتے ہیں کہ نہیں، اگر جو میں نے اس کا ٹرسٹ توڑ دیا یا میں نے اس کے بھروسے کو توڑ دیا تو شاید یہ میں اس کو پھر بیوقوف بنا لوں گا، لیکن سامنے والا اتنا بیوقوف تو نہیں ہوتا کہ اگر جو ایک بار ٹرسٹ ٹوٹے، چلو کوئی نہیں، معاف کر دیا، 2 بار 3 بار، جب ہر ایک انسان تھوڑے دن بعد ہمارا ٹرسٹ توڑتا رہتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اسلام میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس سے لڑیں، بدتمیزی کریں، پھر ہم اس کو ایک اگنور والی کہتے ہیں نا، ایک اگنور والا حساب کر لیتے ہیں کہ شاید یہ تو شاید اب بھی جھوٹ بول رہا ہو، یہ شاید یہ اب بھی میرے سے مزے لے رہا ہو، یا پھر شاید میرا بیوقوف بنا رہا ہو، چاہے وہ صحیح بھی ہو، لیکن اس سے جو ہے ہمارا جو ٹرسٹ ہے، ہم نے جو اس سے امیدیں لگا رکھی ہوتی ہیں، وہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی بھی مسلمان کو ایک تو ہیرا پھیری نہیں کرنی چاہیے، باتوں میں گھماؤ پن کہ اس کے منہ پہ کچھ اور پیچھے کچھ اور، پیچھے تو ہم اس کو اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں، مطلب اس کو بالکل اس کو ہی چاہ رہے ہیں کہ بالکل کاٹ پہ رہتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے منہ پہ ایسے رہتے ہیں کہ اس سے اچھا کوئی نہیں ہے، اور جب وہ خود اپنی آنکھوں سے یا پھر ہم اس سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، یا ہم اسے ایک طریقے سے دغا دیتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ ہیرا پھیری کرتے رہتے ہیں، یا پھر سمجھو ایک طریقے سے اس کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں، تو کیا اس سامنے والا کب تک بیوقوف بنے گا؟ پھر وہ کیا کرے گا؟ اگنور کر دے گا۔ یہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی لعنت ہے کہ کوئی اسے اگنور کر دے، کہ کوئی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے کہ اب تو میں تیرے پہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔ انسان کو ایسا بننا چاہیے کہ سامنے والا اپنے سارے دل کی بات تمہیں بتا دے، کہ کم سے کم ایسے بھی نہ بنو کہ کسی کا دل دکھ جائے، یا پھر وہ یہ سوچنے لگے میں اس پہ بھروسہ کیوں کر رہا ہوں، اس نے مجھے اتنی بار مجھے نقصان پہنچا لیا، اتنی بار مجھے بار میرے ساتھ ہیرا پھیری کر کے مجھے نقصان پہنچاتا ہے، تو چھوڑ، میں اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ انسان نا ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور جو کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا کام نہ کرو جو تم اپنے ساتھ پسند نہ کرو۔ تم پسند کرو گے کہ کوئی تمہارے ساتھ ہیرا پھیری کرے، تمہارے ساتھ جھوٹ بولے، تمہارے ساتھ دغا کرے؟ جب تم یہ پسند نہیں کرو گے تو تم سامنے والے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں وہ جب خود وہ اتنا برا لگے گا کہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، تم اس کی رسپیکٹ ایک دم ختم ہو جائے گی تمہاری نظروں میں۔ اگر تم کسی کے ساتھ ایسا کرو گے تو تمہاری بھی تو رسپیکٹ اس کی نظروں میں ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیشہ ان چیزوں سے بالکل بچنا چاہیے، کسی کو بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے، نہ کسی سے ہیرا پھیری کرنی چاہیے، کیونکہ سامنے والا بیوقوف نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہ وہ بننا پڑتا ہے، وہ بڑے کی وجہ سے، کوئی کسی بھی ریزن سے کہہ لو، لیکن کوئی بیوقوف نہیں ہے آج کے ٹائم۔